ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں مرنے والوں میں سے سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہے. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرتے ہیں. دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ کینسر ہے. اور جو تیسرے نمبر پر چیز ہے، آپ حیران ہوں گے کہ وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، وہ کوئی اور وبائی بیماری نہیں ہے، بلکہ وہ پرسکرپشنز ہیں اور وہ دوائیاں ہیں جو کہ ڈاکٹر لکھتے ہیں اور جن کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. یعنی وہ دوائیاں جو کہ غلط لکھی جاتی ہیں اور غیر ضروری دی جاتی ہیں، ان کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ چیزیں جو جنرل پبلک کی انفارمیشن کے لیے ہیں اور وہ بہت ضروری ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو میں میرے جونیئر کولیگز ہیں، میرے اپنے بہن بھائی ہیں، بیٹے بیٹیاں جو ڈاکٹرز ہیں، ان کے خدمت میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری دوائیاں بغیر وجہ کے پرسکرائب کی جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ بغیر کسی وجہ کے کھائی جانے والی دوائی ہے اینٹی بائیوٹک. ہمارے ہاں اینٹی بائیوٹک ایک دوائی ہے جس کے ذریعے جراثیم کو مارا جاتا ہے. وہ بیماری جو جراثیم کی وجہ سے نہیں ہے تو اس میں اینٹی بائیوٹک بالکل ایک زہر کی طرح ہے. جیسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ سر درد کے لیے بھی لوگ اینٹی بائیوٹک کھا رہے ہیں، اور گھٹنوں کے درد کے لیے بھی اینٹی بائیوٹک کھا رہے ہیں، اور بغیر ایک سمپل ایک ڈائریا ہوا ہے اس کے لیے بھی اینٹی بائیوٹک کھا رہے ہیں. اور جو سب سے زیادہ یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو خود اینٹی بائیوٹک لے کے بازار سے کھا لیتے ہیں. دوسری جو اہم وجہ ہے وہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن بھی ہے. ان میں سے جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ایسی کوئی بیماری جس میں انفیکشن کا ایویڈنس نہیں ہے اس میں اینٹی بائیوٹک دینے کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پر یہ جو وائرل انفیکشنز ہیں جتنی، ان وائرل انفیکشنز میں اینٹی بائیوٹک کا کوئی رول نہیں ہے. اینٹی بائیوٹک کا رول صرف سیکنڈری انفیکشن کے لیے ہے. ایک شخص ہے جو ٹی بی کا مریض بھی ہے اور اس کو وائرل انفیکشن ڈائبٹیز کا مریض بھی ہے اور اس کو وائرل انفیکشن ہے، یا کسی وجہ سے اس کی ریڈیو تھراپی ہوئی ہے، کیمو تھراپی ہوئی ہے، یعنی اس کی اپنی امیونٹی کم ہے یا وہ مال نرشڈ ہے، تو اس میں اس کی جو مدافعتی نظام ہے وہ کمزور ہے، امیونٹی کم ہے، تو اس میں یعنی ہم اینٹی بائیوٹک اس لیے دیتے ہیں کہ کہیں یعنی اتفاقیہ انفیکشن نہ ہو جائے. ادروائز جتنے وائرل، یہ جو نزلہ زکام اور یہ جو نارملی بیماری انفلوئنزا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ان میں اینٹی بائیوٹک کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو سب سے زیادہ غیر ضروری استعمال کرنے والی بات جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک ہے. دوسری بات لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے اینٹی بائیوٹک کے ٹیکے لگائے جائیں. یہ فیصلہ صرف ڈاکٹر کر سکتا ہے کہ کس پیشنٹ کو انجیکٹیبل اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے. ادروائز اگر کسی کا منہ ٹھیک ہے، اس کی کھانے کا نظام ٹھیک ہے، تو وہ دوائی جو اس نے ٹیکے کی شکل میں لگانی ہے وہ منہ کے رستے بھی لے گا تو وہ خون میں اسی طریقے سے اسی مقدار میں پہنچے گی. تو بغیر وجہ کے ٹیکے لگوانا اینٹی بائیوٹک کے، یہ بھی بالکل صحیح نہیں ہے، اور بلکہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ غیر ضروری استعمال ہونے والی دوائیاں ملٹی وائٹامنز ہیں. ہم بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو یعنی ہمارے جسم کی کرونک بیماریاں ہوتی ہیں. کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جو نفسیاتی بیماریاں بھی ہیں. کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جو کہ ہمارے آہستہ آہستہ جب عمر بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے ڈی جنریشن کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں. ان سب میں ایک تھکن کا احساس ہوتا ہے، اور جس کو لوگ پرسیو کرتے ہیں کمزوری، کہ مجھے جی کمزوری ہے بہت، اور اس کمزوری کے لیے ان کا یہ خیال ہے کہ ہر مریض کو وائٹامن کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں وائٹامن ڈی کی بہت ڈیفیشنسی ہے. ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہو تو بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں. مگر صرف شوقیہ وائٹامن کھاتے رہنا اور غیر ضروری طور پر ہر پرسکرپشن کے اندر وائٹامن ہونا، یہ جس کی کوئی ریزن نہ ہو، یہ بھی بہت زیادہ ڈینجرس ہے. اس کے علاوہ جو اہم جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی پرسکرپشن لکھیں، ڈاکٹر صاحب لکھیں، تو وہ اپنے آپ کو ضرور ایک پوچھیں کہ یہ جو میں دوائی دے رہا ہوں اس کی کیا ریزن ہے. اور یہ بہت زبردست ہوگا کہ پرسکرپشن کے نیچے بھی لکھا جائے کہ یہ اس کام کے لیے ہے. اور جو مریض ہیں وہ بھی ضرور ڈاکٹر سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو دوائی آپ نے دی ہے یہ کس لیے ہے، یہ دوائی کس لیے ہے، یہ دوائی کس لیے ہے، اور یہ دوائی کس لیے ہے. یہ جو اوور پرسکرپشن آف دی میڈیسن ہے، بعض اوقات ایسے اسی طرح اگر کسی پیشنٹ کو ایک دفعہ چیک کیا اور بلڈ پریشر زیادہ ہے اور فوری طور پر اس کو ریکارڈ کیے بغیر بلڈ پریشر کی دوائیاں مسلسل دینی شروع کر دی جائیں تو بعض اوقات اس سے الٹا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو کہ اوور پرسکرائب ہوتی ہیں، غیر ضروری طور پر پرسکرائب ہوتی ہیں.
بہت سی بیماریاں اپنے طور پر ٹھیک ہو جاتی ہیں، بہت سی بیماریوں کا تعلق لائف سٹائل سے ہوتا ہے، اور بہت سی بیماریوں کا تعلق اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم ایکسرسائز اور ورزش پراپر طریقے سے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک کوالیفائڈ تجربہ کار آدمی آپ کو بتا سکتا ہے کہ کس موقع پر آپ کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے، کس موقع پر وائٹامن کی ضرورت ہے۔ صرف اپنے طور پر ہی خود ہی دوائیاں کھانا یہ بہت خطرناک ہے۔ ایک اور دوائی جو بہت زیادہ غیر ضروری طور پہ استعمال ہوتی ہے وہ ہے اومیپرازول، یعنی جو معدے کی دوائی، یعنی مجھے معدے کی بیماری ہے اور میں اومیپرازول روز کھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو سالٹ ہے نا اومیپرازول، یہ ہمارے معدے میں سے تیزاب کو بالکل ختم کر دیتا ہے، کمپلیٹلی ختم کر دیتا ہے۔ H2 انہیبیٹر ہے، یہ ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیزاب معدے میں کس ہائیڈروکلورک ایسڈ HCl بنایا ہے تو کسی مقصد کے لیے بنایا نا۔ تو جب یہ بالکل تیزاب کو ختم کر دیتا ہے تو اس کے بعد آپ کے خیال میں معدے کے افعال اور نظام ہضم کا نظام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ بیماری یہ دوائی بڑی زبردست دوائی ہے۔ اگر کسی کو معدے کا السر ہو یا کسی کو گیسٹرائٹس ہو، مگر یہ دوائی لانگ ٹرم استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ ایک ڈاکٹر پرسکرائب کر سکتا ہے کہ اتنی دیر تک آپ یہ دوائی کھائیں گے، اور کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں یہ لمبے عرصے کے لیے کھانی ہوتی ہے، لیکن یہ شوقیہ کھانے والی دوائی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو بہت شوقیہ ان دوائیوں کو کھاتے رہتے ہیں۔ تو میں بس یہ بتانا چاہتا تھا، اور خاص طور پر میں مخاطب ہوں اپنے جو جونیئر ڈاکٹرز کے ساتھ، جنرل پریکٹیشنرز جو ہمارے بہن بھائی ہیں، اور جو سارے جن کا جنرل پریکٹیشنر بہت اہم آدمی ہوتا ہے ایک میڈیکل پورے کے پورے سروسز کے اندر، کیونکہ جو برڈن ہے وہ تو وہی یعنی جنرل پریکٹیشنر ہی اٹھا رہا ہوتا ہے نا پورے کے پورے اس کا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دوائیاں جو ہیں وہ صرف اتنی ہی لکھیں کہ جتنی ہمارے جو واقعی پیشنٹ کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اور ہر دوائی لکھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا مجھے اس دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس پتہ ہیں۔ تو یہ تمام ڈاکٹروں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس مجھے پتہ ہیں۔ نمبر دو، کیا پیشنٹ کی کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جس کے اندر یہ دوائی نہیں دی جا سکتی۔ مثلا اگر آپ کسی کو بیٹا بلاکر دے رہے ہیں اور مریض کو سانس کی بیماری ہے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو دوائیاں دے رہے ہیں ان کا آپس میں کوئی ایسے انٹریکشن تو نہیں ہے، آپس میں یہ ایک دوسرے کو یعنی سائنرجائز تو نہیں کرتی یا ایک دوسرے کو کینسل تو نہیں کرتی۔ تو یہ بھی سارا دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ڈرگ انٹریکشن تو نہیں ہو رہا ان کا آپس میں، یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو پرسکرپشن بہت دھیان سے لکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب خواتین ہمارے پاس آئیں چائلڈ بیئرنگ ایج میں، تو بہت ضروری ہے پوچھنا کہ وہ پریگننٹ یا لیکٹیٹنگ تو نہیں ہے، کیونکہ بہت سی دوائیاں ایسی ہیں جو پریگننسی اور لیکٹیشن کے اندر نہیں دینی ہوتی، تو ان کو چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ دوائی جو ہے دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے انشاءاللہ جو ہمارے نان ڈاکٹر یعنی ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو بھی فائدہ ہوا ہوگا، اور جو ہمارے ڈاکٹر ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز ان کا جو آلریڈی ایگزسٹنگ علم ہے اس کا اعادہ ہوا ہوگا انشاءاللہ۔